ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، اہل سنت و جماعت کے لیے انتہائی خوشخبری اور مبارکبادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، اور آج اس مقدس ماہ کی پہلی تاریخ ہے، اور 19 تاریخ کو یعنی 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اس مقدس ماہ کی فضیلت اور برکتیں بے شمار ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے ماہ رمضان کو جو برکتیں عطا فرمائی وہ قرآن مقدس کے نزول کے سبب عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کا مقدس کلام قرآن مقدس نازل ہوا، تو ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے برکتوں سے اور عزتوں سے مالا مال فرمایا۔ جب قرآن مقدس نازل ہونے کے سبب ماہ رمضان کو ایک انفرادیت اور ایک امتیاز اور ایک خصوصیت حاصل ہو گئی، تو یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن جب اس مہینے کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو پھر اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد اس مقدس مہینے کے اندر ہوئی، اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو دو امتیاز عطا فرمایا، جو خصوصیت عطا فرمائی، جو انفرادیت عطا فرمائی، جو فضیلت اور جو شان عطا فرمائی، وہ بھی بے حد و بے شمار ہے۔ عزیزان مکرم، ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار۔ جب اس کا نام رکھا گیا اس مہینے کا تو اس وقت بہار کا موسم چل رہا تھا، تو اس اعتبار سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا ربیع الاول۔ تو یہ تو نام رکھنے کے اعتبار سے ہوا، لیکن اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو ربیع الاول اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جو بھی بہار آئی، اور صرف بہار نہیں بلکہ سدا بہاری کی جو ہوا چلی ہے، وہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ اور یہ ایسی بہار ہے جو آ گئی تو اب کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، تو آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جو قید سالی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے مقدس قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قحط کو دور کر دیا، تو عرب کے لوگ پھر اس سال کا نام رکھ دیے سنۃ الفرح والابتہاج، خوشیوں کا سال، مسرتوں کا سال۔ تو اللہ نے جب عرب والوں کو ایک نعمت اس مہینے کے اندر ان کی سمجھ کے مطابق عطا فرمائی تو وہ خوشی منایا کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں تو اس مہینے میں وہ نعمت کبریٰ، وہ نعمت عظمیٰ، وہ نعمت کاملہ عطا فرمائی جس کی بہار ہمیشہ رہے گی۔ تو اولیاء کرام نے فرمایا کہ صحیح معنوں کے اندر ساری کائنات میں جو بھی بہار ہے وہ اسی مہینے کی برکت سے عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لہذا صحیح معنوں کے اندر یہ موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اور عزیزان مکرم، علامہ ابن الحاج المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت والے مہینے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عظمت والے دن یعنی جمعہ کے دن کیوں نہیں پیدا کیا؟ رمضان کے مہینے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اور عظمت والی رات یعنی شب قدر کے اندر کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو آپ نے یہ سوال قائم کیا اور اس کے بعد میں اس کے مختلف جواب عطا فرمائے۔ آپ نے اس کا ایک جواب دیتے ہوئے علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا، اور درخت یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ درختوں سے ہمیں غذا بھی ملتی ہے، ہمیں پھول بھی ملتے ہیں جو ہمارے لیے شادابی کا سبب بنتے ہیں، اور درختوں سے ہمیں جو ہے وہ پھل ملتے ہیں جو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنتے ہیں اور لذتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح درختوں سے ہمیں دوائیں بھی اللہ تبارک و تعالی، جڑی بوٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو پیدا کیا جن سے رزق ملتا ہے، غذا ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی اور شادابی حاصل ہوتی ہے، غذا کے ساتھ میں شفا کا سامان بھی میسر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کے بجائے پیر کے دن پیدا فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کی ذات کے سبب سے بندوں کو قیامت تک کا رزق ملتا رہے گا، آپ کی ذات کے سبب سے آپ کو لوگوں کو ساری زندگی خوشیاں میسر آتی رہیں گی، بیماروں کو شفا ملتی رہے گی، غم کے ماروں کو خوشیوں کا سامان میسر آئے گا۔ تو ساری نعمتوں کا منبع، مرکز اور سینٹر اور ساری نعمتوں کے اترنے کا جو سبب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اس پیر کے دن پیدا فرمایا جس پیر کے دن ہمیں غذا، رزق وغیرہ دینے والے درختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ اور اسی طرح اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ربیع جو ہوتا ہے یہ موسم بہار، یہ بیچ کا مہینہ ہوتا ہے، اور ربیع الاول یعنی ربیع موسم بہار کا مہینہ، اس سے نیک فالی، نیک شگنی مراد لی جاتی ہے۔ اللہ نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں اپنے حبیب کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس سے ساری امت کو نیک فالی اور بشارت عطا کی جائے کہ میرا محبوب ایسے موسم بہار کے اندر جلوہ افروز ہوا ہے، تو اے مسلمانوں اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بشارتیں ہیں، خوشیاں ہیں اور شادابیاں ہیں۔ اور ایک وجہ آپ نے اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ موسم بہار چونکہ بیچ کا مہینہ ہے اور حسین مہینہ ہوتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی شریعت کو لے کر کے دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے جو بڑی پیاری شریعت ہے اور جو بڑی آسان شریعت ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں امتوں کو عطا کی گئی ان کے اندر کچھ سختیاں بھی تھی، ان کے اندر کچھ مشکلات بھی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا دین دے کر کے بھیجا جو روشن، تابناک اور بڑا آسان دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور بڑی وجہ اس کی یہ آپ نے بیان فرمائی کہ اگر آپ کو جمعہ کے دن پیدا کیا جاتا، کوئی یہ سمجھتا کہ آپ کی فضیلت جمعہ کے دن پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، اگر ماہ رمضان میں پیدا کیا جاتا لوگ کہیں یہ نہ سمجھ جائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یا شب قدر میں آپ کی ولادت ہوتی تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ شب قدر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ تو ماہ رمضان میں پیدا کیا، نہ جمعہ کے دن پیدا کیا، نہ شب قدر میں پیدا کیا، بلکہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرما کے یہ بتا دیا کہ زمانے کی فضیلت یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ زمانے کی وجہ سے فضیلت نہیں پائے ہیں۔ اگر وقت کو فضیلت ملی ہے آپ کے قدموں سے ملی ہے، اگر مہینے کو فضیلت ملی ہے آپ کی برکت سے ملی ہے، اگر راتوں کو فضیلت ملی ہے وہ آپ کی ذات کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے کہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہو گئے تو ربیع الاول فضیلت کا مہینہ بن گیا۔ آپ اگر پیر کے دن پیدا ہو گئے تو پیر کو ایک بڑی فضیلت حاصل ہو گئی، اور آپ جس رات میں پیدا ہوئے وہ شب ولادت اور راتوں کے اندر ایک زیادہ فضیلت والی رات بن گئی۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن مقدس اگر شب قدر میں نازل ہو تو شب قدر افضل ہو جائے، تو وہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا، وہ نبی جس رات میں پیدا ہوئے، وہ رات شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، آپ کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اپنا حال آپ بیان فرمائیں،
تو علامہ ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو ہم مجوسی ہوتے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو ہمیں ایمان کی دولتیں ملی، کیونکہ عراق کے لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل بھی عراق کے رہنے والے تھے۔ تو آپ نے خواب میں بتا دیا کہ جو کچھ بھی ملا ہے مجھے مرنے کے بعد میں وہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے ملا ہے، اگر آقا دنیا میں نہ آئے ہوتے ہم آگ کے پجاری ہوتے۔ عراق کے لوگ آگ کی پوجا کرتے، شام کے رہنے والے، روم کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے نصرانی ہو جاتے، عرب کے رہنے والے بت پرستی میں مبتلا رہتے، اور میرے آقا علیہ السلام جب جلوہ افروز ہوئے عراق کے لوگوں کو بت پرستی سے نجات ملی، ایمان کی دولتیں میسر آئی۔ شام، روم اور مصر کے لوگوں کو نصرانیت کے مسخ شدہ دین سے نجات ملی، ایمان کی دولتیں میسر آئی۔ عرب کے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے نجات ملی اور اللہ نے انہیں ایمان کی دولتیں عطا فرمائی۔ تو کائنات میں چاہے جو بھی نعمت ہو، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، چھپی ہوئی نعمت ہو یا ظاہری نعمت ہو، دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو یا کوئی روحانی نعمت ہو، جس کو بھی ملی ہے یا مل رہی ہے یا قیامت تک ملتی رہے گی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہی میں عطا فرمائے گا۔ یہ سب آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، آپ کی مرضی کے بغیر کائنات کے اندر کوئی نعمت پائی نہیں سکتا ہے، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے صدقے کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، اس مہینے کی برکتوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو کچھ بھی کائنات میں آپ نعمتیں دیکھ رہے ہیں، انسان اگر چاند پہ پہنچ جائے تب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ تعریف بیان کرے، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کو رونق نہ بخشی ہوتی تو کوئی چاند ہوتا نہ کوئی چاند پہ پہنچنے والا ہوتا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے بلڈنگ کے اندر اگر آرام کر رہا ہے تب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود پڑے۔ آج جو بھی کچھ ملا ہے وہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن کی دولت عطا فرمائی، کسی کو مال دیا، کسی کو طاقت دی، اللہ نے اولاد دی، جو بھی نعمت ملے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے بندہ، اس لیے کہ نعمتوں کا جو منبع اور مرکز ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور آپ سے خطا جب سرزد ہو گئی، آپ زمین پہ تشریف لائے، آپ نے ایک بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے نظر اٹھا کر کے عرش پہ دیکھا تھا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ میں ملا کر کے رکھا ہے اس ذات کی عزت تیری بارگاہ کے اندر بہت زیادہ ہے، لہذا میں اس ذات کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ عزیزان مکرم، آپ سوچیں، اب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد میں انسانوں کا سلسلہ چلا اور پھر باغ بہاری سب کائنات کے اندر پھیل گئی، تو یہ سب کچھ کس کے صدقے میں ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں۔ اگر اللہ کے رسول کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ زمین پہ تشریف لاتے اور نہ کائنات کے اندر بہار آتی۔ جو بھی بہار کائنات میں نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور اس مقدس مہینے کی برکتوں سے تو اہل ایمان مالا مال ہے ہی، کافر بھی اس مہینے سے حصہ پا جاتے ہیں۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے جس مقدس خاتون نے دودھ پلایا تھا اس کا نام حضرت سویبہ ہے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی سویبہ نے جا کر کے
ابو لہب سے کہا تھا کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس وقت ابو لہب خوش ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر ایک انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو ابو لہب نے جواب کے اندر کہا تم سے بچھڑنے کے بعد میں مجھے کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی آرام اور کوئی چین نہیں ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے جب پیر کا دن آتا ہے تو انگوٹھے کے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا یہاں سے مجھے پانی ملتا ہے، کچھ آرام مل جاتا ہے۔ اس پر علماء کرام نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کافر ہے ابو لہب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن مقدس کے اندر مذمت نازل فرمائی ہے۔ ایسا کافر جس پر رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر مذمت نازل فرمائے، اس نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے خوشی کے اندر یعنی بھتیجا سمجھ کر کے اشارہ کر کے اپنی باندی کو آزاد کیا، اس کافر کے اوپر بھی اللہ نے پیر کے دن عذاب کے اندر کمی کر دی، عذاب میں تخفیف فرما دی۔ اگر کوئی میرا آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والا بندہ مومن صرف ایک طریقے سے نہیں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ہر طریقے سے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوشی منائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کی کیسی کیسی نعمتوں سے اسے مالا مال فرمائے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، تو یہ اسی مہینے کی برکت ہے کہ کافر ابو لہب بھی اس مہینے کی برکت سے مالا مال ہو رہا ہے اور پیر کے دن کچھ سکون اور کچھ آرام میسر کر رہا ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی شادابیوں اور بہاروں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے اہل ایمان کو جب مالا مال فرمائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر جمیل کرنا چاہیے۔ اب ذکر کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محفل سجائیں، اپنے علاقوں میں محفل سجائیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت پاک پڑھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس سیرت طیبہ کو سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے اخیر عمر کے ایام کیسے تھے، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، صحابہ کے درمیان آپ کی زندگی کے مقدس نقوش کس طریقے سے تھے، آپ جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کس انداز کے اندر جاتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کیسے پڑھاتے تھے، آپ کے خطبہ دینے کا انداز کیا تھا، آپ کی گفتگو کیسے تھی۔ جب آپ اس مقدس مہینے کے اندر اپنے گھروں میں محفل سجائیں گے، ان سب چیزوں کو بیان کریں گے تو یہ نئی پروان چڑھنے والی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں اور میرا آقا علیہ السلام کیسی عظمت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دو طریقے سے ذکر ہوتا ہے، ایک تو زبان سے ذکر اور دوسرا ذکر ہوتا ہے عمل کے ذریعے، یعنی بندہ زبان سے چاہے ذکر نہ کرے لیکن وہی کام کرے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند تھے، وہی کام کرے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا، ایک بار ایک انصاری نے دعوت کی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں اس انصاری کے گھر پہ جب میں گیا تو انہوں نے کھانے کے طور پر سوکھا ہوا گوشت اور کچھ کدو آپ کے سامنے سالن کے اندر پیش فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شوربے کے اندر سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے کھانے لگے، تو پھر میں آگے بڑھا اور میں نے سارے کدو شریف کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضرت انس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کدو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کا طریقہ یہ ہو گیا، گھر والے جب بھی پوچھتے تھے آج کیا بنائیں، آپ سے فرمائش کرتے تھے تو آپ جواب کے اندر فرماتے کدو شریف بنا لو۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصرہ کو فتح کروایا اور اہل ایمان نے جو ہے وہ بصرہ کو آباد کیا تو آپ کو بھی امیر المومنین کی طرف سے اس علاقے کے اندر کچھ جگہ دی گئی۔ اب جگہ دی گئی تو آپ نے وہاں پہ کوئی بنگلہ نہیں بنایا، کوئی وہاں پہ فلیٹ نہیں بنایا، آپ نے کیا بنایا؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو
کدو بہت پسند ہے، تو آپ نے اپنی زمین کے اندر کدو کی کھیتی لگا دی۔ اب اس کے بعد میں پھر عالم یہ ہو گیا کہ کدو شریف کے ساتھ میں محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ برکت عطا فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے کھیت سال میں ایک بار کھیت فصل لاتے ہیں، لیکن میرے کھیت کے اندر سال میں 2 فصلیں ہوتی ہے اور 2 مرتبہ فصل لگتی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس دعا، اس سنت پر عمل کی برکت سے پھر طریقہ یہ عالم یہ ہو گیا کہ جب میرے کھیت کے اندر کدو لگتے تھے تو اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک ایک کدو کو کاٹ کر کے ایک ایک گدے پہ رکھ کر کے مجھ کو لے جانا پڑتا تھا۔ تو سنت کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں الفت کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو جب اپنے گھروں میں ہم ذکر کی محفلیں سجائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، تب ہماری نسل کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی اور وہ پھر صحیح معنوں کے اندر سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس چہرہ کیسا تھا تو بولے میں نہیں بتا پاؤں گا، بتانے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل پسند نہیں تھے، تو میں آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اور جب ایمان لے آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے روب کی وجہ سے میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں آپ کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکوں، لہذا میں کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو نگاہ بھر کر کے دیکھ نہیں سکا۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رخ زیبا کیسا تھا تو میں نہیں بتا پاؤں گا۔ تو یہ ہے سیرت طیبہ۔ ہمارے بچے جب یہ سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ جب آپ بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح کرنے کے لیے نکلے، کئی علاقوں کو فتح کر لیا، آخر کے اندر ایک وہ علاقہ جو بولیس قلعے کے نام سے مشہور تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے بڑی کوششیں کر لی، ہر طرح سے انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ قلعہ اور وہ علاقہ فتح نہیں ہونے لگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ خط لکھا کہ بولیس نام کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ہم نے سب کوششیں کر کے دیکھ لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ایک خط لکھا اور 4 صحابہ کرام کو بھیجا۔ اب جواب سنے، جواب کتنا پیارا تھا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرمایا ایک سنت کو تم نے لگتا ہے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو آسمان اور زمین کی برکتیں اسے میسر آتی ہے، اور بندہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں سے اور آپ کی سیرت سے ہٹ جاتا ہے تو مصیبتیں بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے اور آفتوں میں بھی گرفتار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، بولے حضرت عمر نے جو لکھا ہے کہ تم سے کوئی سنت چھوٹی ہے اس لیے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، حضرت عمر غلط نہیں کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر کے غور کرو ہم سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ سب نے بیٹھ کر کے غور کیا تو کہا کہ ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کچھ دنوں سے مسواک نہیں کر رہے ہیں، لگتا ہے اس سنت کے کچھ دن تک چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم لوگ اس پریشانی میں گرفتار ہوئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے حکم دیا سب ندی کے کنارے بیٹھ جائیں، سارے صحابہ بیٹھ کر کے مسواک کریں، انشاءاللہ اس سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب صحابہ کرام ندی کے کنارے بیٹھ گئے، سارے صحابہ کرام صف لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ بولیس قلعے کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا کہ سب اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے جو ہے وہ مانج رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے قلعے کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کے فوراً صلح کا جھنڈا بلند کیا اور مسلمانوں سے گزارش کی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کی برکت سے مسلمانوں کو اس قلعے کے اوپر بھی فتح عطا فرما دی۔ تو عزیزان مکرم، یہ تھا صحابہ کرام کا کردار، ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا طریقہ۔ اگر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ غور کرتے تھے ہم سے سیرت کا کون سا باب چھوٹ گیا ہے، ہم سے کون سی سنت چھوٹ گئی ہے۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر
ہمیں مقدس نبی کی آمد کو منانے کا ایک پیارا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں سجائیں، وہیں پر ہم اپنا بھی ذہن بنائیں، اپنے دوستوں کا بھی ذہن بنائیں کہ سنتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر چلیں گے، اور ہم ہر سنت رسول پر جہاں تک ممکن ہوگا اس پر عمل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد منائیں گے۔ یہ ہے میلاد منانے کا پیارا طریقہ۔ تو عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ایک تاریخ آج ہے اور 12 ربیع الاول شریف تک خاص طور سے ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرنا ہے، سننا ہے اور سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا کام اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کثرت سے ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھیں، اگر 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 500 بار پڑھیں، اور 500 بار اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہر سنی مسلمان کو یہ چاہیے کہ 100 بار سے کم درود پاک ہرگز نہ پڑھے، 100 بار کم سے کم ہر دن اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک ضرور پڑھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب ہم اس طرح ذکر جمیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صابیہ یہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، دعا کی درخواست ہے۔ اسی طرح صابرہ ابراہیم خان یہ بھی بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی، شفائے تام اور شفائے عاجل عطا فرمائے۔ یہ جن بیماریوں میں مبتلا اللہ رب قدیر ان کو، تمام اہل سنت و جماعت کو ہر بیماری سے شفائے کلی، شفائے تام اور شفائے عاجل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔